اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الظفان تھی، یعنی مہمانوں کے باپ کہا جاتا تھا، چونکہ آپ کثرت میزبانی میں بہت ہی زیادہ مقبول اور مشہور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح 3 بھائی تھے، ناہور اور حران ان کے بھائیوں کے نام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں میں سے درمیانی بھائی تھے، اور حران کے بیٹے کا نام لوط تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ اور والد کا نام تارخ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ خلیل شخص ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اس زمین پر گناہوں کو ختم کیا اور ضلالت اور گمراہی کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کی کوشش کی۔ بے شک اللہ نے ان کو بچپن سے ہی سیدھی راہ دکھا دی تھی اور بچپن سے ہی اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، اور پھر سن رسیدگی میں ان کو اپنا دوست منتخب کر لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو دعوت دی تھی اور ہم پہلے سے ہی ان کے حال سے واقف تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دعوت یعنی اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت تھی وہ اپنے والد کو تھی، اور ان کے والد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کتاب میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کو یاد کرو کہ بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے۔ اور جب کہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرے پیارے ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں سنتے ہیں جو نہ آپ کے کام آئے اور نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف ایک پتھر ہیں، اور ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا آپ میرے ساتھ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ ضرور سچے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پہنچے اور آپ اس طرح سے پھر شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے ابراہیم، کیا تم مجھے اپنے پیارے بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہو؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تو یہ سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ تو ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگوں گا، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں میں ان سب سے کنارہ کشی کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر نا امید نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کوئی بھی نصیحت اس کے کام نہیں آنے والی، تو آپ اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا ایک وعدے کے مطابق تھا جو وہ اس سے پہلے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی نصیحت ان کے کام نہیں آنے والی اور یہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس کام سے بالکل پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل انسان تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ جب آپ اپنے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، بے شک میں آپ اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جبکہ نسب بیان کرنے والوں میں سے اکثر لوگ، جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا، اور اہل کتاب کے نزدیک تارخ تھا، تو پھر آزر کیا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ آزر ان کے بت کا نام تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔